نکل پڑے میدان کی طرف. ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت اور علی کی شجاعت حسین کے سر پر پہرا دے رہی ہے. ایسا لگ رہا تھا جیسے تمام فرشتوں کی نظر کربلا کی طرف لگی ہوئی ہو. ایسا لگ رہا تھا جیسے صبر نے انسان کی شکل اختیار کر لی. امام حسین میدان کربلا میں اترے. آئے بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے حسین. یزیدیوں نے کہا علی اکبر شہید ہو گیا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی. پیاس نے حسین کو گھیر رکھا ہوگا، بھوک نے حسین کا حال برا کر دیا ہوگا، مصیبتوں نے حسین کو کمزور کر دیا ہوگا. مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ حسین کی رگوں میں جو خون ہے وہ کس کا خون ہے؟ یہ علی کا خون ہے. اور علی کا خون بھوکا پیاسا ہو سکتا ہے مگر کمزور ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. دشمن حسین کے جسم کو تو دیکھ رہے تھے مگر حسین کے حوصلے کو نہیں دیکھ رہے تھے، حسین کی ایمان کو نہیں دیکھ رہے تھے. وہ پیاس کو تو دیکھ رہے تھے مگر امام حسین کے اندر جو ایمان کی طاقت تھی اسے نہیں دیکھ رہے تھے. یزیدیوں کو لگ رہا تھا کہ اب حسین تھک چکے ہیں مگر حسین تو ہر شہادت کے بعد اور زیادہ مضبوط ہو رہے تھے. علی اکبر کی جدائی نے آنکھوں کو نم ضرور کیا تھا، علی اکبر کی جدائی نے آنکھوں کو نم ضرور کیا تھا مگر ارادوں کو تو اور زیادہ مضبوط کر دیا تھا، ارادوں کو کمزور نہیں کیا تھا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت کھانے سے آتی ہے، طاقت پانی پینے سے آتی ہے، طاقت دودھ پینے سے آتی ہے، طاقت لشکروں سے آتی ہے. مگر کربلا نے سکھا دیا کہ سب سے بڑی طاقت یقین سے آتی ہے. جب دل میں اللہ کی رضا ہو تو 3 دن کی پیاس بھی انسان کو گرا نہیں سکتی، 3 دن کی بھوک بھی انسان کو کمزور نہیں کر سکتی. جب دل میں اللہ کی رضا ہو تو قسم ہے اللہ پاک کی جوانوں، جب علی کے شیر نے کربلا کی سرزمین پر قدم جمائے تو دشمنوں پر ہیبت طاری ہوگی. ہر طرف حق کی للکار گونج رہی تھی اور باطل کے لشکر پر خوف کے سائے منڈلا رہے تھے. اس وقت کسی نے آواز دی، اے حسین اگر آپ کو میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. امام حسین نے فرمایا نہیں، یہ امتحان ہے صرف حسین کا، یہ صرف حسین کا امتحان ہے اور امتحان گاہ میں نقل کرنا جرم ہے. امتحان گاہ میں ہر سوال کا جواب انسان کو خود کو دینا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین ہر مصیبت کو اپنے سینے پر برداشت کرتے رہے، ہر دکھ کو اپنے دل ہی دل میں سمیٹتے رہے مگر اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے. امام حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کی گردنیں کٹتی رہی. اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اس تلوار کو نہیں روک سکتی، اب دنیا کی کوئی طاقت اس تلوار کو نہیں روک سکتی. مگر اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی، اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی. یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی کہ جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو چکا تھا. یزید کی فوج سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا مرد ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکی، جسے پیاس نہیں روک سکی، جسے ہماری تلواریں نہیں روک سکی. مگر نماز کا وقت آتے ہی سب کچھ رک گیا، سب کچھ رک گیا. ہم لوگ کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں. نام اس کا لیتے ہیں جس کا بدن زخموں سے چور چور ہے، نماز پھر بھی نہیں چھوڑی. اور ہم صحت مند ہو کر نماز چھوڑ دیتے ہیں. نام اس حسین کا لیتے ہیں جو 3 دن کا پیاسا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتے. ہم شربت پی کر نماز چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائیو، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا اور نقل کرتے ہیں یزید. ہم حسین کی محبت میں روتے ضرور ہیں مگر حسین کی محبت میں وہ کام نہیں کرتے جسے حسین دل و جان سے کیا کرتے تھے. خیر، امام حسین نے تلوار اچانک روک لی، اچانک روک لی اور نماز کے لیے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو گئے. امام حسین نے قیام کیا، رکوع میں گئے. جب سجدے میں گئے تو مسکرا کر کہنے لگے، او میرے مالک، او میرے محمد کے رب، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے علی اصغر قربان کر دی، تجھے راضی کرنے کے لیے علی اکبر کی جوانی بھی تیرے نام کر دی، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا. بتا تو صحیح، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب فرشتے رو رہے تھے، آسمان کانپ رہا تھا. امام حسین کی وہ نماز کربلا کے میدان میں
اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش ہوئی، جو آج بھی قیامت تک امت کو سبق دے رہی ہے کہ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، اسے عام مت سمجھنا۔